نہج البلاغہ خطبہ نمبر 4۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، ہماری وجہ سے تم نے گمراہی کی تیرگیوں میں ہدایت کی روشنی پائی اور رفعت و بلندی کی چوٹیوں پر قدم رکھا، اور ہمارے سبب سے اندھیری راتوں کو اندھیاریوں میں سے صبح یعنی ہدایت کے اجالوں میں آ گئے۔ وہ کان بہرے ہو جائیں جو چلانے والے کی چیخ و پکار کو نہ سنیں، بھلا وہ کیوں کر میری کمزور اور دھیمی آواز کو سن پائیں گے جو اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بلند بانگ صداؤں کے سننے سے بھی بہرے رہ چکے ہوں۔ ان کے دلوں کو سکون و قرار نصیب ہو جن سے خوف خدا کی دھڑکنیں الگ نہیں ہوتی۔ میں تم سے ہمیشہ عذر و بے وفائی ہی کے نتائج کا منتظر رہا اور فریب خوردہ لوگوں کے سے رنگ ڈھنگ کے ساتھ تمہیں بھانپ لیا تھا۔ اگرچہ دین کے نقاب نے مجھ کو تم سے چھپائے رکھا، لیکن میری نیت کے صدق و صفا نے تمہاری صورتیں مجھے دکھا دی۔ میں بھٹکانے والی راہوں میں تمہارے لیے جادہ حق پر کھڑا تھا، جہاں تم ملتے ملاتے تھے مگر کوئی راہ دکھانے والا نہ تھا۔ تم کنواں کھودتے تھے مگر پانی نہیں نکال سکتے تھے۔ آج میں نے اپنی اس خاموش زبان کو، جس میں بڑی بیان کی قوت ہے، گویا کیا ہے۔ اس شخص کی رائے کے لیے دوری ہو جس نے مجھ سے کنارہ کشی کی۔ جب سے مجھے حق دکھایا گیا ہے میں نے کبھی اس میں شک و شبہ نہیں کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی جان کے لیے خوف کا لحاظ کبھی نہیں کیا، بلکہ جاہلوں کے غلبے اور گمراہی کے تسلط کا ڈر تھا۔ اسی طرح میری اب تک کی خاموشی کو سمجھنا چاہیے۔ آج ہم اور تم حق و باطل کے دوراہے پر کھڑے ہوئے ہیں۔ جسے پانی کا اطمینان ہے وہ پیاس نہیں محسوس کرتا، اسی طرح میری موجودگی میں تمہیں میری قدر نہیں۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 5۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا سے رحلت فرمائی تو عباس اور ابو سفیان ابن حرب نے عالم سے عرض کیا کہ ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں، جس پر حضرت نے فرمایا، اے لوگو، فتنہ و فساد کی موجوں کو نجات کی کشتیوں سے چیر کر اپنے کو نکال لے جاؤ، تفرقہ و انتشار کی راہوں سے اپنا رخ موڑ لو، فخر و مباحات کے تاج اتار ڈالو۔ صحیح طریقہ عمل اختیار کرنے میں کامیاب وہ ہے جو اٹھے تو پر و بال کے ساتھ اٹھے، اور نہیں تو اقتدار کی کرسی دوسروں کے لیے چھوڑ بیٹھے، اور اس طرح خلق خدا کو بد امنی سے راحت میں رکھے۔ اس وقت طلب خلافت کے لیے کھڑے ہونا یہ ایک گندلا سا پانی اور ایسا لقمہ ہے جو کھانے والے کے گلوگیر ہو کر رہے گا۔ پھلوں کو ان کے پکنے سے پہلے چننے والا ایسا ہے جیسے دوسروں کی زمین میں کاشت کرنے والا۔ اگر بولتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ دنیاوی سلطنت پر مٹے ہوئے ہیں، اور چپ رہتا ہوں تو کہتے ہیں کہ موت سے ڈر گئے۔ افسوس اب یہ بات جبکہ میں ہر طرح کے نشیب و فراز دیکھے بیٹھا ہوں۔ خدا کی قسم، ابو طالب کا بیٹا موت سے اتنا مانوس ہے کہ بچہ اپنی ماں کی چھاتی سے اتنا مانوس نہیں ہوتا۔ البتہ ایک علم پوشیدہ میرے سینے کی تہوں میں لپٹا ہوا ہے کہ اسے ظاہر کر دوں تو تم اسی طرح پیچ و تاب کھانے لگو جس طرح گہرے کنویں میں رسیاں لرزتی اور تھر تھر آتی ہیں۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 6۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، جب آپ علیہ السلام کو یہ مشورہ دیا گیا، آپ طلحہ و زبیر کا پیچھا نہ کریں اور ان سے جنگ کرنے کی نہ ٹھان لیں، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، خدا کی قسم، میں اس بجو کی طرح نہ ہوں گا جو لگاتار کھٹکھٹائے جانے سے سوتا ہوا بن جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا طلبگار یعنی شکاری اس تک پہنچ جاتا ہے اور گھات لگا کے بیٹھنے والا اس پر اچانک قابو پا لیتا ہے۔ بلکہ میں تو حق کی طرف بڑھنے والوں اور گوش پر آواز اطاعت شعاروں کو لے کر ان خطاؤ شک میں پڑھنے والوں پر اپنی تلوار چلاتا رہوں گا یہاں تک کہ میری موت کا دن آ جائے۔ خدا کی قسم، جب سے اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا سے اٹھایا، برابر دوسروں کو مجھ پر مقدم کیا گیا اور مجھے میرے حق سے محروم کیا گیا۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 7۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، انہوں نے اپنے ہر کام کا کرتا دھرتا شیطان کو بنا رکھا ہے،
اور اس نے ان کو اپنا اعلی کار بنا لیا ہے۔ اس نے ان کے سینوں میں انڈے دیے ہیں اور بچے نکالے ہیں، اور انہی کی گود میں وہ بچے رینگتے اور اچھلتے کودتے ہیں۔ میں دیکھتا ہوں تو وہ ان کی آنکھوں سے اور بولتا ہے تو ان کی زبانوں سے۔ اس نے انہیں خطاؤں کی راہ پر لگایا ہے اور بری باتیں سجا کر ان کے سامنے رکھی ہیں، جیسے اس نے انہیں اپنے تسلط میں شریک بنا لیا ہو اور انہی کی زبانوں سے اپنے کلام باطل کے ساتھ بولتا ہو۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 8۔ جب زبیر نے یہ کہا کہ میں نے دل سے بیعت نہ کی تھی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہ کلام زبیر کے متعلق اس وقت فرمایا جبکہ حالات اس قسم کے بیان کے متقاضی تھے۔ وہ ایسا ظاہر کرتا ہے کہ اس نے بیعت ہاتھ سے کر لی تھی مگر دل سے نہیں کی تھی۔ بہر صورت اس نے بیعت کا تو اقرار کر لیا، لیکن اس کا یہ ادعا کہ اس کے دل میں کھوڑ تھا تو اسے چاہیے کہ اس دعوے کے لیے کوئی دلیل واضح پیش کرے، ورنہ جس بیعت سے منحرف ہوا ہے اس میں واپس آئے۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 9۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، وہ رعد کی طرح گرجے اور بجلی کی طرح چمکے، مگر ان دونوں باتوں کے باوجود بزدلی ہی دکھائی، اور ہم جب تک دشمن پہ ٹوٹ نہیں پڑتے گرجتے نہیں، اور جب تک عملی طور پر برس نہیں لیتے لفظوں کا سیلاب نہیں بہاتے۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 10۔ طلحہ و زبیر کے بارے میں امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، شیطان نے اپنے گروہ کو جمع کر لیا ہے اور اپنے سوار و پیادے سمیٹ لیے ہیں۔ میرے ساتھ یقیناً میری بصیرت ہے، نہ میں نے خود جان بوجھ کر کبھی اپنے کو دھوکہ دیا اور نہ مجھے واقعی کبھی دھوکہ ہوا۔ خدا کی قسم میں ان کے لیے ایک ایسا حوض چھلکاؤں گا جس کا پانی نکالنے والا میں ہوں، انہیں ہمیشہ کے لیے نکلنے یا نکل کر پھر واپس آنے کا کوئی امکان ہی نہ ہوگا۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 11۔ جنگ جمل میں علم اپنے فرزند محمد ابن حنفیہ کو دیتے وقت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں مگر تم اپنی جگہ سے نہ ہٹنا، اپنے دانتوں کو بھینچ لینا، اپنا کاسہ سر اللہ کو عاریت دے دینا، اپنے قدم زمین میں گاڑ دینا، لشکر کی آخری صفوں پر اپنی نظر رکھنا اور دشمن کی کثرت و طاقت سے آنکھوں کو بند کر لینا، اور یقین رکھنا کہ مدد خدا ہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 12۔ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، جب خداوند عالم نے آپ کو جمل والوں پر غلبہ عطا کیا تو اس موقع پر آپ علیہ السلام کے ایک صحابی نے آپ علیہ السلام سے عرض کیا کہ میرا فلاں بھائی بھی یہاں موجود ہوتا تو وہ بھی دیکھتا کہ اللہ نے کیسی آپ کو دشمنوں پر فتح و کامرانی عطا فرمائی ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ کیا تمہارا بھائی ہمیں دوست رکھتا ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ ہمارے پاس موجود تھا، بلکہ ہمارے اس لشکر میں وہ اشخاص بھی موجود تھے جو ابھی مردوں کی صلب اور عورتوں کی شکم میں ہیں۔ ان قریب زمانہ انہیں ظاہر کرے گا اور ان سے ایمان کو تقویت پہنچے گی۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 13۔ بصرہ اور اہل بصرہ کی مذمت میں امام علی علیہ السلام نے فرمایا، تم ایک عورت کی سپاہ اور ایک چوپائے کے تابع تھے، وہ بلبلایا تو تم لبیک کہتے ہوئے بڑھے، اور وہ زخمی ہوا تو تم بھاگ کھڑے ہوئے۔ تم پست اخلاق و عہد شکن ہو، تمہارے دین کا ظاہر کچھ ہے اور باطن کچھ، تمہاری سرزمین کا پانی تک شور ہے، تم میں اقامت کرنے والا گناہوں کے جال میں جکڑا ہوا ہے، اور تم میں سے نکل جانے والا اپنے پروردگار کی رحمت کو پا لینے والا ہے۔ وہ آنے والا منظر میری آنکھوں میں پھر رہا ہے، جبکہ تمہاری مسجد یوں نمایاں ہوگی جس طرح کشتی کا سینہ در حالانکہ اللہ نے تمہارے شہر پر اس کے اوپر اور اس کے نیچے سے عذاب بھیج دیا ہوگا، اور وہ اپنے رہنے والوں سمیت ڈوب چکا ہوگا۔ ایک اور روایت میں یوں ہے، خدا کی قسم تمہارا شہر غرق ہو کر رہے گا، اس حد تک کہ اس کی مسجد کشتی کے اگلے حصے یا سینے کے بھل بیٹھے ہوئے شتر مرغ کی طرح گویا مجھے نظر آ رہی ہے۔ ایک اور روایت میں اس طرح ہے، جیسے پانی کے گہراؤں میں پرندے کا سینہ۔ ایک اور روایت میں اس طرح ہے، تمہارا شہر اللہ کے سب شہروں سے مٹی کے لحاظ سے گندا اور بدبودار ہے، یہ سمندر کے پانی سے قریب ہے اور آسمان سے دور ہے۔ برائی کے 10 حصوں میں سے
9 حصے اس میں پائے جاتے ہیں۔ جو اس میں آ پہنچا وہ اپنے گناہوں میں اسیر ہے، اور جو اس سے چل دیا اف الہی اس کے شریک حال رہا۔ گویا میں اپنی آنکھوں سے اس بستی کو دیکھ رہا ہوں کہ سیلاب نے اسے اس حال تک ڈھانپ لیا ہے کہ مسجد کے کنگروں کے سوا کچھ نظر نہیں آتا، اور وہ یوں معلوم ہوتے ہیں جیسے سمندر کے گہراؤں میں پرندے کا سینہ۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 14۔ یہ بھی اہل بصرہ کی مذمت میں ہے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، تمہاری زمین سمندر کے پانی سے قریب اور آسمان سے دور ہے، تمہاری عقلیں سبک اور دانائیاں خام ہیں، تم ہر تیر انداز کا نشانہ، ہر کھانے والے کا لقمہ اور ہر شکاری کی صید افغانیوں کا شکار ہو۔